بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الکونین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا کان قبلکم رغسہ اللہ مالا، کہ تم میں سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کو وافر مال عطا فرمایا تھا۔ فقال لبنیہ لما حضر، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس آدمی نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا، ایا ابن کنت لکم، کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں تو تم نے کیسا فیل کیا ہے مجھے کیسا فیل کیا ہے؟ قالوا خیر ابن، تو تمام بیٹوں نے یک زباں ہو کر یک مشت ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، آپ نے ہمیشہ ہمارے لیے خیر کا ہی ہمیں حکم دیا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ قالا، تو اس بندے نے کہا، فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، میں نے اپنی پوری پرسنل لائف میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا۔ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، اس نے کہا کہ جب میری روح میرے جسم سے جدا کر دی جائے، جب میں اس کائنات عالم کو، اس ڈیکوریشن والی زندگی کو چھوڑ کر جب چلا جاؤں، فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا۔ ثُمَّ اسْحَقُونِی ثم ذرونی، کہا کہ مجھے میری خاک بنا دینا، مجھے پیس دینا، چھوٹے چھوٹے ذرے بنا دینا، ذروں میں ذروں کو ملا دینا۔ فی یوم آصف ففعلوا، تو پھر میری وصیت یہ ہے کہ جس دن ہوا تیز چلے تو جو میری باڈی کے تم نے ذرے بنائے ہوں گے، میری باڈی کی جو نا وہ بالکل ختم کیا ہوگا تم نے، وہ صفوف جو بنایا ہوگا، تو اس نے کہا ذرونی فی یوم آصف ففعلوا، تو یوم آصف میں یعنی ہوا والے دن، جس دن ہوا زیادہ ہو تو اس دن تم نے میرے ذروں کو اس میں بکھیر دینا ہے، اس ہوا میں اڑا دینا ہے۔ فَجَمَعَهُ اللَّهُ، جب اس بندے کا انتقال ہوا، بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، اس کے جسم کو جلا دیا گیا، ذرے بنا دیے گئے، صفوف تیار کر لیا گیا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن اللہ کریم نے حکم دیا، ہوا بھی تیز چلی، تو بیٹوں نے ہوا کے اندر اپنے باپ کا صفوف بنا کر اس کو اڑا دیا۔ جمعہ اللہ، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے کے پورے ذرات کو اکٹھا کر کے پھر اس کو انسانیت کی شکل عطا فرمائی، پھر اس کو انسانی شکل عطا فرمائی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب اس کو جمع فرمایا، فقال، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا
ما حملکا، تجھے اس بات پر کس نے برانگیختہ کیا تھا، کس نے گائیڈ کیا تھا کہ تم نے یہ وصیت کرنی ہے کہ جو تم نے اپنا صفوف تیار کروایا کیوں کروایا تھا؟ قالا، تو اس بندے نے بارگاہ سمدیت میں، بارگاہ الوہیت میں ادباً احتراماً عرض کیا، مخافتکا، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا، یا اللہ میں حساب دینے کے قابل نہیں تھا، یا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھے مال بھی عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، یا اللہ میں دن بدن لمحہ بلمحہ ہر لمحات کو میں نے نادانی کے اندر، گناہوں کے اندر میں نے بسر کیے، یا اللہ پھر میں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب تو کسی سوال کا نہیں دے سکتا، شاید کسی طرح بچت ہو جائے کہ میرے ذرات بکھر جائیں تاکہ مجھے کوئی سمیٹنے والا نظر نہ آئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ کام تم نے اس لیے کیا تھا کہ میرے پاس تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، سوال و جواب نہیں، یا اللہ میں بالکل ڈر گیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کریم نے فرمایا میں خدا اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ مخافتو کا کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، جب اس بندے کا یہ بیان، جب اس بندے کے یہ الفاظ اللہ وحدہ لا شریک نے سماعت فرمائے، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، تو اللہ کریم نے اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔